پروردگار عالم نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کو اپنے نبی کی نبوت کے لیے بطور معجزہ نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن کریم علم الہی کی ایک مختصر جھلک ہے۔ اللہ کی کتاب یہ فطرت پر خلق کیے گئے انسان کے بہت قریب، یہ عقل انسانی اور فطرت انسانی کے قریب ہے، وہ فطرت جس پہ پروردگار نے انسان کو خلق کیا۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے کہ جس پہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اس فطرت کے اندر کوئی چینجز نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے۔ یہ قرآن اسی فطرت کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے، لیکن چھوٹا سا سوال اور مرحلہ فکر ہم سب کے لیے، اسی کو کرے گا نا جو اس کے قریب جائے گا۔ متوجہ تو اس کو کرے گا نا جو اس کو پڑھے گا، جو اس کے قریب جائے۔ یہ تو انسان کو قریب کرنے کے لیے تیار ہے، انسان بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ یہی وہ کتاب ہے جو اس انسان کو اس دنیا میں رہنے کا ہدف بتلاتی ہے۔ 3 سوال ہیں، فطری سوال، امیر المومنین نے متوجہ کیا۔ امام نے فرمایا 3 سوال ہیں، وجدانی ہیں، فطری ہیں، ہر انسان کے من میں اٹھتے ہیں۔ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے؟ کیونکہ انہی 3 سوالات کے حل ہو جانے کے بعد وہ چوتھا سوال جو کہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں کیوں خلق کیا گیا، اس کا جواب ملتا ہے۔ غور فرمائیے گا، کہاں سے آیا، کہاں ہوں اور کہاں جانا ہے۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا توبہ، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جسے ان 3 سوالوں کا جواب مل جائے، یعنی اسے مقصد تخلیق انسان، اپنی خلقت کا ہدف پتہ چل جائے۔ ہدف تخلیق انسانی انسان کو اس وقت تک مل نہیں سکتا جب تک قرآن کے قریب نہیں جائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے زمانے میں یہ مثال بہت زیادہ اپلائی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ رسول ظاہری نہیں ہے اور نائب رسول ظاہری پردہ غیبت میں، تو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، کچھ ہو نہ ہو لے دے کے یہی ایک چیز موجود ہے، وہ ہے قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں، اور ہمارے اس فطری اور وجدانی سوالات کے جواب اسی کتاب کے اندر موجود، قرآن کے اندر موجود۔ تھوڑی سی زحمت دی میں نے آپ کو، وہ اس لیے تاکہ قرآن کی اس جہت کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کتنے احسن انداز میں فطری سوالوں کے جواب یہ قرآن دیتا ہے۔ ہماری توجہ بہت کم ہے، اور اگر کبھی جاتے بھی ہیں، یہ ایسا ہی شکوہ و گلہ ہے ایک مختصر سے، جاتے بھی ہیں تو اس غرض کو لے کر جاتے ہیں کہ پڑھوں گا تو ثواب ملے گا، جبکہ یہ ثواب فائدہ قرآن ہے، ہدف قرآن نہیں ہے، مقصد قرآن نہیں ہے۔ مقصد قرآن یعنی مقصد نزول کتاب الہی ہدایت بشر ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس، اسی قرآن میں متقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جو ہدایت دینے آئے گا اسے ہدایت کرے گی۔ تو ہدف کیا ہے؟ ہدایت۔